ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ اسپیکر ڈاکٹر آصفہ اقبال ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں اور آپ ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں اور گاہے بگاہے فاؤنڈیشن میں آتی رہتی ہیں. ان کی ایکسپرٹیز ہمیشہ ہم ان سروسز سے مستفید ہوتے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ فیمیل ونگ کو ایکٹیو کرنے کے لیے بڑا سپورٹیو رول پلے کرتی رہی ہیں. تو میں میڈم سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو یہ فاؤنڈیشن کو میں اپنا گھر کہتی ہوں. جس طرح یہ گھر پھلتا پھولتا اچھا لگ رہا ہے اور اس میں جو سب سے میری ذات کو ذاتی طور پہ جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا آؤ صلح کریں. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ اگر کسی کی لڑائی ہوئی صلح صفائی کرائیں گے، جھگڑے کو صاف ستھرا کر دیں گے، برادری والے آ جائیں گے، گلی محلے والے آ جائیں گے. اب یہ سارا سپورٹ سسٹم ہماری زندگیوں میں سے، ہمارے معاشرے میں سے نکل چکا ہے. ہم ساتھ والے گھر میں اگر کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے تو میرا خیال میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ والے گھر کے چھوڑ کے اگر آپ کے اپنے گھر میں اوپر نیچے 2 بھائی رہ رہے ہیں یا ایک بھابھی نیچے نند نیچے، تو ہم کہتے ہیں وہ لڑ رہے ہیں، ان کی لڑائی ہے، ضرورت نہیں ہے جانے کی. حالانکہ اسلامی طور پہ بھی اور اگر ہم ویسٹ کو بھی دیکھیں وہاں پہ بھی یہ رواج ہے کہ اگر کوئی لڑ رہا ہے فوراً لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے. ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہم تماشا دیکھتے ہیں. تو تماش بین تو بہت ہیں اور وہ تماش بین کسی نہ کسی طرح مینیپولیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. 1-2 لوگوں کو لڑا کر ورک پلیس میں بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور خاندان میں بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی تو ہو گئی لڑائی، دیکھا نا بیٹی گھر آ گئی، دیکھا نا بہو نہیں بسا سکے نا. اس طرح کے الفاظ ہماری سوسائٹی میں ہم عورتوں میں عام ہیں، لیکن جو صلح کرانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہیں. تو آؤ صلح کرائیں والا جو پروجیکٹ جب سٹارٹ ہوا تھا تو مجھے ذاتی طور پہ اور روحانی طور پہ بہت خوشی ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ جب آپ کے خاندان کے 2 لوگ لڑتے ہیں، خاندان کے باقی لوگ آتے ہیں. قرآن کا آپ کو گائیڈ لائن ہے کہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہو تو 2 مرد کی طرف سے 2 عورت کی طرف سے آئیں، بیٹھیں. اس میں یہ ذاتی طور پہ میرا یہ آئیڈیا ہے کہ وہ جو گواہان ہوتے ہیں نکاح کے، ایک تو وہ بزرگ نہیں ہونے چاہیے جو فوراً ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں. اگر وہ ینگ ہو اور وہ اس چیز کی ذمہ داری لیں کہ آج ہم نے اس کانٹریکٹ کے ہم گواہ بنے ہیں، اس کے سارے کلاز کے لیے ہم نے سائن کیے ہیں، دونوں پارٹیوں کو پوچھا ہے، تو بعد میں بھی ہم حاضر ہوں گے، جو مرضی ہوگا ہم حاضر ہوں گے. لیکن ایسا وہ بھی نہیں ہے، قرآن کی بات کو بھی نہیں ہم نے مانا، جو ہمارا طریقہ ہے وہ بھی ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اب اگر آپ کے خاندان کے لوگ آ کے بیٹھ جائیں، ایک ساس ادھر کی ہو ایک ساس ادھر کی ہو، وہ کہتا منڈے دی ماں نے کیتا، کڑی دی ماں نے کیتا، صلح نہیں ہوگی. صلح جب تب ہوتی ہے جب تھرڈ نیوٹرل بندہ آپ کو سنے اور آپ بھی اس کی سنیں. وہ بے شک عدالت ہے، وہ فیملی کورٹ ہے، یا آپ کے کوئی سمجھدار جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ سمجھائیں. میں ایز اے عورت یا ایز اے خاتون یا ایز اے بیوی یہ ضرور سمجھوں گی کہ اگر میرے پہ ظلم ہوا ہے تو میں فوراً اس کو ریئیکٹ کروں. لیکن ایک سمجھدار انسان، سمجھدار مسلمان فوراً ریئیکٹ نہیں کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت. وہ اس معاملے کو سوچے گا، سمجھے گا، کیونکہ ہم عام انسان، ہم عام کوئی مخلوق نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو ہم عورتیں کیونکہ جذباتی بھی ہیں، تھوڑی ٹیڑھی پسلی سے بھی آئی ہوئی ہیں، پیار محبت سے ہم سمجھ جاتی ہیں. لیکن آج کل پیار محبت کی بہت کمی ہے، کیونکہ ہر بندہ، یہ جو فون ہم نے اٹھا لیا، ہمارے دماغ نے اس کو ہائی جیک کر لیا. نہ ہمارے بچے کسی بات کو سننے کو تیار ہیں، نہ کسی نصیحت کو پروسیس کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے. اس فون نے ہماری اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی کہیں غارت کر دیا، کیونکہ ہم ہر وقت انگیج ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، انفارمیشن کے نام پہ. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ انفارمیشن لیں گے شاید ہم زندگی میں بڑھ جائیں. زندگی میں تب بندہ بڑھتا ہے جب آپ غیر شعوری چیزوں کو شعوری طور پہ لا کے ان کو پروسیس کریں. ان کا پروسیسنگ ٹائم ہے. وہ پروسیسنگ ٹائم جب آپ یا تو نماز پڑھنے کے بعد وہ جائے نماز پہ بیٹھیں یا آپ بستر پہ خاموشی کے ساتھ لیٹے رہیں. اب جب تک مجھے نیند نہیں آنی اس وقت تک تو میں نے بھی فون نہیں بند کرنا.
بے شک میں اپنے بچوں کو ڈانٹتی رہوں کہ بیٹا تم تو فون نہیں بند کرتے، تو وہ کہتے ہیں ماما آپ کرتی ہیں. اس کی میں جو مرضی توضیحات دوں کہ بھئی میرا تو کام ہے، میرے تو مریض مجھے کریں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں کتنی بڑی مجرم ہوں. آپ ضمیر کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے. اسی طرح آپ خاوند کو کہہ سکتے ہیں کہ تم اچھے ہو برے ہو، ٹھیک ہے وہ اچھا برا سب کچھ ہوگا، لیکن اگر 99% کسی جھگڑے میں ایک فریق کا حصہ ہے تو 1% تو ایک بندے کا حصہ ہے نا. ہم 1% اس کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں. بہت سال پہلے میں نے ایک انگریزی ویب سائٹ پہ پڑھا اور میں نے سوچا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک فریق میاں بیوی میں کی اگر میں بات کر رہی ہوں، اگر ایک بندہ چاہے کہ یہ میں نے شادی چلانی ہے تو شادی چل جائے گی، اور اگر ایک بھی نہ چاہے تو وہ شادی نہیں چل سکتی. تو چلانی کس نے ہوتی ہے؟ ہم عورتوں نے ہی چلانی ہوتی ہے. یہ فقرہ ہم لوگ ہر وقت سنتی رہتی ہیں اور یہ فیکٹ ہے. شادی وہی چلتی ہے جس میں عورت اس گھر کو اور گھر کے ماحول کو مکان سے گھر بناتی ہے، اور گھر بنانے کے بعد اپنے خاوند کی ہر طرح کی راحت کا باعث بنتی ہے. ہم جب رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ منڈے دی ماں نہ کوئی بھیڑاں ہون بہتیاں تو بھرا بھی سارے ہوں. اچھا پھر دکھ تکلیف ہوگی تو اگر ایک اکلوتا ہوگا تو کون پوچھنے آئے گا؟ میرے سے پوچھے اکلوتے بیٹے سے شادی کرنا کتنا مشکل ہے. بہت اچھا لگتا ہے کہ سارا گھر جائیداد جی ایک ہی کی ہوگی، وہ ایک ہی کی جو جائیداد کے ساتھ جو تماشے آئیں گے وہ کون بھگتے گا؟ آپ تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں میت کسی عورت کی ہو تو اس کو غسل دینے کے لیے اگر آپ بلا بھی لیں گی تو آپ کو 3-4 لوگ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ بیٹیاں بہو ہوں گی تو وہ کریں گی نا. جب وہ ہوں گی نہیں اکلوتا ہو. لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بیٹی کو اکلوتا ملے لیکن اسے پھر ہر سہولت بھی ملے. یہ نہیں ہو سکتا. پھر اکلوتے کے مسائل کو بھی فیس کریں. تو ذمہ داری جو ہے ہمیں خود لینی ہے، اور اس چیز کا ادراک کہ میں انسان ہوں، میں عورت ہوں اور میں بیوی ہوں. میں پہلے ماں اور بیٹی تھی صرف، اس کے بعد میں بیوی اور ماں بنوں گی. اور یہ سچ سے بات ہے، میں کوئی فیمنسٹ نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں ہوں، نہ میں اینٹی فیمنسٹ ہوں. لیکن ہر حق کا سر آپ میری باتوں کو شاید کانٹراڈکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم حقوق کی اب بہت بات کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہمارے معاشرے میں کچھ پسے ہوئے طبقے تھے. اب وہ پسے ہوئے طبقے جو ہیں وہ تو حقوق کی بات نہیں کرتے، لیکن جو پسے ہوئے طبقے نہیں ہیں وہ حقوق کا ڈھنڈورا بہت پیتے ہیں. لیکن ہر حق کے ساتھ نا آپ کو ایک فرض بھی ملتا ہے. اس فرض کو آپ نبھائیں گے. کوئی بھی اختیار بغیر ڈیوٹی کے نہیں آتا. تو ہمیں اگر اختیار بہت سارے اللہ نے دیے ہیں، ہمیں حقوق دیے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے فرائض بھی ہیں. آج ہم اگر اپنے بچے کو 8ویں 9ویں کا بچہ ہے آن لائن کلاس کے لیے ہم نے فون دیا، تو فون دیتے ہوئے بھی تو اسے کہا نا کہ بیٹا کلاس کے لیے استعمال کرنا، گندگی نہ دیکھنا. تو اسی طرح جو ہمیں ایز اے عورت، ایز اے بیوی، اس سے پہلے جو ہمارا باپ اور بھائی ہمیں آزادی دیتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہے. اسی طرح جب آپ بیوی اور پھر ماں بنتے ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری ہے. بی بی مریم تو شاید ایک ہی تھی. اگر ہم نے آج ماں بننا ہے اور ہمارے پیروں تلے جنت ہونی ہے تو اس خامد کی مرہون منت ہے. ہمیں اس کی اتنی ہی عزت کرنی چاہیے کیونکہ اس کے مرہون منت ہمیں ملا نا. جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں محبت کا لفظ بھی نہیں پتہ ہوتا. ہمیں اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہوتی. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آج صرف اس خاوند کی ایک بات اونچی اس نے کہا تیری ماں چنگی نہیں ہے، تیری ماں بہن ایسی ہے، ہم کہتے ہیں تو میری ماں پہنوں کیوں کیا. بعد میں اگر ہم نے جاب کرنی ہے یا سروائیو کرنا ہے یا میکے والے خاندان کے اندر ریسورسفل ہو کے بھی رہنا ہے تو کیا کیا باتیں ہمیں اور ہمارے بچوں کو اگلے 15 سال سننی پڑیں گی. وہ میرے خیال میں بہتر ہے کہ آپ اسی کی سن لیں نا. وہ اپنے بچوں کو ہی کچھ کہے گا نا، ماما یا مامی آ کے تو نہیں نہ کہے گی، کیونکہ باپ کی بات پھر بھی سنی جا سکتی ہے. ہر انسان اپنے ماں باپ کی بات تو سن سکتا ہے، لیکن ماموں خالہ نانی کی بات بھی اچھی نہیں لگتی. حالانکہ وہ بہت پیار کرتے ہیں، وہ بہت محبت کرتے ہیں. محبت تو سب لوگ کرتے ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو اپنی جو سپیس ہے اگر ہم متعین کر لیں اور بے جا معاملات میں دخل اندازی کی بجائے اور ہر وقت ریئیکٹیو نہ ہوں
اور تھوڑے سے پرو ایکٹیو ہو جائیں. سر قاسم علی شاہ والی میں ٹرمز بول رہی ہوں. کچھ اچھی چیزوں کو گھر میں ہم شروع کریں, گھر میں خوشی کے باعث کریں, چھوٹی چھوٹی یادیں کریٹ کرتے ہیں, گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور ہمارے پاس بہت خوبصورت کھلونے ہوتے ہیں, بچے ہمارے, ان کھلونوں سے گھر آباد ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہماری صلح کرنے تک اگر ہم پہنچ گئے ہیں تو ہمیں ایک ایکسٹرنل ہیلپ لینے میں جو موقع شاہ صاحب نے اور جسٹس صاحب نے دیا, اس کے لیے میرے خیال میں یہ یونیک موقع ہے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے پورے پاکستان میں واحد یہ ایک سروس ہے جو فری آف کاسٹ ہے. حالانکہ فری آف کاسٹ سروس کی وہ نہیں ہوتی, قدر نہیں ہوتی, مگر جن کو ہوتی ہے, جو قدردان ہوتے ہیں, ان کو بہت قدر ہوتی ہے. یہ 156 جو گھرانے ہیں, یہ زیب یہ 156 گھرانے نہیں تھے, میاں بیوی نہیں تھے. ان کو آپ ان کے ساتھ کم از کم 8 سے 10 لوگ, تو اس کو 15,600 تو آپ ڈائریکٹ کر جائیں. اور ظاہر ہے, اور یہ کلیپنگ ٹو سر ہیں قاسم صاحب. تھینک یو سر.